بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کی باتیں چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک چینل کو پرسکرائب نہیں کیا وہ پرسکرائب کا بٹن دبائیں، لائک کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سامعین محترم، سید الاحرار حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے خوگر تھے۔ انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوئی تھی اور اس راہ میں وہ چٹان کی طرح ثابت قدم رہے۔ مجال ہے کہ ان کے پائے استقامت میں کبھی لرزش آئی ہو۔ سامعین محترم، قیام پاکستان کے بعد جب منکرین ختم نبوت قادیانی وطن عزیز پر اپنے پنجے گاڑنے لگے، ان کا ایک رہنما سر ظفر اللہ خان وزارت خارجہ پر قابض ہو گیا تو ہر سرکاری ادارے پر قادیانیوں کا تسلط ہوتا گیا۔ قادیانی کھلم کھلا تبلیغ کرنے لگے۔ منکرین ختم نبوت کے کفر و ارتداد کے پھیلاؤ میں حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں ان کی جماعت مجلس احرار اسلام پاکستان نے ایک پرامن تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز کیا جو 1953 میں اپنے عروج پر پہنچی۔ وقت کے حکمرانوں نے احرار رضاکاروں اور عام مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا اور اس پرامن تحریک کے قائدین کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا، جن میں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ ان کی گرفتاری 27 فروری 1953 کو عمل میں آئی۔ حضرت شاہ صاحب کو کراچی سے بدنام زمانہ سکھر جیل میں منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں ہر طرح سے تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ جب ایک مرتبہ حضرت شاہ جی نے اس ناروا سلوک کی شکایت سپرنٹنڈنٹ جیل سے کی تو اس نے واضح طور پر جواب دیا کہ مجھے حکومت کی طرف سے زیادہ تکالیف و پریشانی دینے کے لیے ہی تو متعین کیا گیا ہے۔ الغرض حضرت شاہ جی انہی مصائب و تکالیف کی بدولت ان کی صحت تباہ ہو گئی اور وہ پھر تا دم آخر صحت یاب نہ ہو سکے۔ ظلم کی انتہا یہ کہ سکھر جیل میں ان کے اہل خانہ کو ملاقات کی بھی اجازت نہ دی گئی اور اس پر پابندی لگا دی گئی۔ جب کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت ملی تو حضرت شاہ جی کے 3 بیٹے مولانا سید عطا المحسن بخاری، مولانا عطا المومن بخاری، مولانا عطا المہیمن بخاری اور شاہ جی کی بیٹی سیدہ ام کفیل بخاری اور شاہ جی کے داماد حافظ سید محمد وکیل شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ملتان سے سکھر جیل شاہ جی سے ملنے کے لیے گئے۔ باقی سبھی کو تو جیل کے اندر جانے کی اجازت مل گئی، لیکن جیل قوانین کے مطابق داماد اہل خانہ میں شامل نہ تھا، اس لیے سید محمد وکیل شاہ صاحب بخاری باہر کھڑے رہے۔ ابھی سب جیل کے پھاٹک پر کھڑے تھے کہ سامنے سے مضبوط دل گردے کے مالک حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری ہنستے مسکراتے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ شاہ جی کے داماد تو باہر کھڑے صرف مصافحہ ہی کر سکے۔ سنتری نے دروازہ کھولا اور حضرت شاہ جی کے بیٹے اور بیٹی اندر داخل ہو گئے۔ ڈیوڑی میں سیڑھیاں تھیں۔ شاہ جی سب کے ساتھ اوپر کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں ایک لمبا میز اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کرسی پر جیلر اور باقی کرسیوں پر اہل خانہ بیٹھ گئے۔ شاہ جی نے اپنے بیٹوں سے ان کی تعلیم کے متعلق پوچھا اور نصیحتیں فرمائیں۔ پھر حضرت شاہ جی نے جیلر سے پوچھا کہ داماد کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، تو اس نے کہا کہ داماد کیا ہوتا ہے۔ شاہ جی کے فرزند مولانا سید المحسن بخاری نے اسے انگریزی میں بتایا کہ سن ان لا، تو جیلر نے قانونی مجبوری بیان کی۔ ملاقات پون گھنٹہ جاری رہی۔ موسم کی شدت، حبس، تپش، خراب آب و ہوا
ناقص و ابتر غذا اور اسی قسم کی دیگر ابتلاؤں کے سبب شاہ جی کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی، خصوصاً چہرہ اور سینہ پھوڑوں اور پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر مجال ہے کہ کوہ استقامت حضرت شاہ جی نے اپنی کسی تکلیف کا اظہار کیا ہو۔ پھر شاہ جی سیڑھیاں اتر کر اپنی جیل کی بیرک میں واپس چلے گئے۔ اہل خانہ سلاخوں کے ساتھ لگ کر شاہ جی کو جیل کے اندر جاتے ہوئے اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ شاہ جی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ شاہ جی نے جاتے ہوئے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اور وہ دیکھتے بھی کیسے، کیونکہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسافر پیچھے مڑ کر دیکھا بھی کب کرتے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور کا گہوارہ بنائے، رحمتوں سے بھرے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔